نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق مالک رازق ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہی عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو کسی مشکل پریشانی سے نکالنا چاہیں، مصیبت سے، اللہ رب العزت نہ چاہیں اس پریشانی سے نجات دلا نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ رب العزت کسی کو مشکل پریشانی سے نکالنے کا فیصلہ فرما لیں، ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو بچانا چاہیں تو بچا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی محنت، کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا۔ حتیٰ کہ ایک ماچس بھی بنانی ہو تو اس کے لیے بھی محنت ہے، ایک سوئی بھی لے کر آنی ہو تو اس کے لیے بھی ایک محنت ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی محنت اور مشقت جڑی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بابرکت اور اتنا عظمت اور عظیم دین یہ بغیر محنت کے ہماری زندگی میں آ جائے۔ معزز سامعین، کانٹوں کے لیے، کیکر اور ببول کے لیے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ تو خود بخود اگ جاتے ہیں۔ محنت تو پھولوں کے لیے ہے، محنت تو سیب، آم اور انگور کے باغات کے لیے ہے۔ جھاڑیوں کے لیے تو کوئی محنت نہیں، وہ تو خود بخود اگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں اعمال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور گناہ تو خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مشغول نہیں کریں گے تو گناہ آٹومیٹکلی ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہماری زندگی اس وقت دو راستوں پر چل رہی ہے۔ یا تو وہ اللہ رب العزت کے قریب جا رہا ہے یا شیطان کے قریب جا رہا ہے۔ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو معزز سامعین ہم کامیاب ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزارے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ہی سکون ہے اور راحت ہے اور چین ہے۔ اللہ رب العزت کو ناراض کر کے آج تک نہ کوئی سکون سے رہا اور نہ آئندہ کوئی رہ سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وظائف کا مقصد یہ نہیں کہ آپ شارٹ کٹ وظائف کر لیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں۔ وظائف کا مقصد اللہ رب العزت سے تعلق ہے۔ اللہ رب العزت کو بار بار پکارنے سے آپ کو رب تعالیٰ کا تعلق مل جائے، یہ اصل محنت ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے، بعض لوگ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، وظیفے لمبے لمبے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے مسئلے نہ جانے کیوں نہیں حل ہو رہے۔ دین کا صرف 30% حصہ وہ نماز اور روزہ اور اس طرح کی عبادات ہیں۔ عبادات صرف 30% ہیں، 70% معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات ہیں۔ اس کی زبان سے کسی مسلمان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ رب میرے دل کو جوڑ دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر یہ چاہتا ہے میرے مسئلے حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باہر خیراتیں کرتا پھر رہا ہے، گھر میں طلاق یافتہ بہن بیٹی ہے، اس کو ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے میں تو اتنے صدقے خیرات کرتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں پریشانیاں نہ جانے کیوں ہیں۔ تو معزز سامعین، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ کا وظائف کر کے اللہ رب العزت سے مانگ کے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر یہ دیکھیں مسئلہ کدھر ہے، اصل پرابلم ہے کیا۔ چینج یور لائف کورس جو میں واٹس ایپ پر کورس کروا رہا ہوں، سامنے نمبر شو ہو رہا ہے، آپ یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کورس میں بھی صرف 25 چیپٹرز ہیں، اس میں سے 5 یا 6 چیپٹرز عبادات کے ہیں، باقی سب معاملات پہ ہیں۔ اور جب آپ چینج یور لائف کورس کرتے ہیں، آپ کی زندگی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے عجیب یہ کمال کی چیز دی ہے۔ اکثر لوگ پہلے 5 چیپٹر صرف کرتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری محرومی ہے کہ جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کورس کرنے والے بھاگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ تب آتے ہیں جب دوبارہ کوئی مسئلہ آتا ہے۔
لیکن اگر آپ چینج یور لائف کورس مکمل کر لیں اور ہر اپلوڈ ہونے والا وظیفہ میرے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو نہ کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی آپ کو کبھی پریشانی کا سامنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اعمال بہتر کر کے پھر اللہ رب العزت سے مانگیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے وظائف کریں گے۔ تو ابھی سے نیت کیجئے توبہ کی، اللہ جتنی عبادات میں آپ کے حقوق میں مجھ سے کمیاں ہوئی معافی مانگ لیں، اور جو حقوق اللہ میں سے کمیاں ہوئی، حقوق العباد میں سے کمیاں ہوئی ہیں ان سے بھی توبہ کر کے لوگوں کا حق ادا کر لیں۔ جن جن کا یاد ہے ان کا حق واپس کر دے، جن کو زیادتی جنس کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ ساس ہے یا بہو ہے، شوہر کی طرف سے ہے یا بیوی کی طرف سے ہے یا اور بھی کسی فیملی ریلیٹیو کی طرف سے ہے یا کوئی عام بندہ ہے، سب سے آپ معافی مانگ لیں۔ یہ نہ بتائیں کیا وجہ تھی، بس یہ کہہ دیں جتنی بھی کمی خطائی ہوئی مجھے معاف کر دیں۔ پھر آپ ذکر کے لیے آ کے بیٹھیں اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دیکھیں آپ کی دعا اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچے گی۔ فرشتے آپ کی دعا لے کر جائیں گے، اللہ آپ کا فلاں بندہ ذکر کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اللہ فرمائیں گے کیا مانگ رہا تھا؟ اللہ یہ مانگ رہا تھا، اللہ فرمائیں گے میں نے اس بندے کو یہ چیز دے دی۔ تو یہ تو کثرت سے احادیث میں آیا ہے، اس لیے میرے ساتھ ذکر کیجئے، ذکر کے درمیان کیفیت بدلتی ہے، دعا کیجئے، ورنہ آخر میں دعا کیجئے گا، آخر میں بھی درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ شروع میں آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، باقی شرائط پہلے بتا دی گئیں۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذکر ہے لا مقصودی الا اللہ، اللہ آپ کے سوا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ ہی میری ذات ہیں، آپ ہی میری ذات کا مقصد ہیں اور آپ ہی میری کل کائنات ہیں، میرے مقصود صرف آپ ہیں، مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کیجئے، یوں اللہ کو پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ آخر میں دعا کیجئے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا مقصودي إلا الله، 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 لا مقصودي إلا الله۔